بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1154 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اب حسبتا، کیا خیال کیا ہے آپ نے، ان اصحاب الکہف، کہ بے شک غار والے، والرقیم، اور رقیم یعنی تختی والے، کانو تھے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، ایک عجیب نشانی، اذ ابا، جب پناہ لی، الفتیۃ، ان نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارے پروردگار، آتینا، تو دے ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، وہیئ، اور آسان کر دے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، رشدہ، بھلائی کا راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ دوسری بات، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ تیسری بات، کہا تھا کہ ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائی۔ چوتھی بات، ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بات پہلے ہی کہی جا چکی ہے کہ سورۃ الکہف میں 3 عام ترین واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس سفر کا واقعہ۔ ان 3 واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جن کے نام ہی سے یہ سورت ہے۔ یہاں 2 الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اصحاب الکہف والرقیم، الکہف اور الرقیم۔ کہف کے معنی تو غار کے ہیں۔ رہی بات الرقیم کی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الرقیم یہ ایک تختی تھی جو پتھروں سے تراشی ہوئی تھی، جن میں اصحاب کہف کا قصہ لکھا ہوا تھا، جو غار کے دروازے پر رکھی ہوئی تھی۔ الرقیم کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ الرقیم دراصل ایلا اور فلسطین کے درمیان واقع ایک وادی کا نام ہے، اور اسی وادی میں یہ غار تھا جس کو اہل کہف کہا گیا، جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراست اور بالواسطہ سارے ہی لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ ہی عجیب چیز تھے، جبکہ اصحاب کہف نے، یعنی ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ بات یاد رکھو کہ صرف اصحاب کہف کا یہ قصہ کہ یہ لوگ 309 برس تھے غار میں سوئے ہوئے تھے، ان کو جگایا گیا، یہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو صرف اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہماری ایک نشانی نہیں ہے، ہماری قدرت کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں نشانیاں ہیں جو اس واقعے سے زیادہ تعجب کے قابل ہیں، اس لیے کہ آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے سے جو زینت بخشی گئی ہے،
اور یہ سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہونا اور یہ ظاہر اور غائب ہونا اور یہ دن اور رات کا بدلنا اور زمین کا اس قدر وسیع پیمانے پر بچھایا جانا اور اس زمین سے نباتات کا اگانا، پھل پلاریاں، غلے اور اناج وغیرہ کا اگایا جانا، یہ قدرت کے ایسے کرشمے ہیں جو اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے ان لوگوں کی ایک جماعت کو بغیر کھائے اور پیے 309 برس تک محفوظ رکھا۔ اب رہی یہ بات کہ اصحاب کہف کس زمانے کے لوگ تھے، اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 114 میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے اور ان بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عید کے موقع پر اپنی قوم کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو سجدہ کر رہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انہیں ان بت پرستوں سے نفرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے پردے اٹھا دیے، ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی۔ یہ نوجوان اپنے دین حق یعنی توحید کی حفاظت اختیار کرنے کے لیے اس اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں اس بات کا خوف ہوا، ان نوجوانوں کو کیا کہ ان لوگوں کے درمیان میں رہیں گے تو دین حق یعنی توحید پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے یہ نوجوان وہاں سے نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ لینا۔ ان نوجوانوں نے غار میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دو چیزیں مانگی، اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے، یعنی ہمیں ہدایت والی راہ عطا فرمائیے اور گمراہی سے بچا لیجیے، ہمارے اس معاملے کو ہدایت سے معمور کر دیجیے۔ چونکہ اصحاب کہف اپنی قوم کے لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور اس وقت اس علاقے میں کفر و شرک کا غلبہ تھا، اس لیے اس ماحول سے اپنے آپ کو اصحاب کہف نے بچا لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس علاقے میں ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہاں رہ کر اپنا دین و ایمان بچانا ناممکن ہو جائے تو اس صورت میں اس علاقے سے ہجرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے موقع پر مدد کے طلبگار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو حالات بدلتے آ رہے ہیں، ہمیں ایسے موقع پر دانش مندی کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور عقیدہ توحید پر برقرار رہنے کا جذبہ لیے ہوئے ہمیں اس ملک میں رہنا چاہیے۔ ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم اس ملک سے بھاگیں۔ اس ملک کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمانوں کی آبادی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہماری مسجدیں یہاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہمارے مدرسے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یہاں اسلامی تہذیب مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک مقام اور مسلمانوں کا یہاں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک شاندار ماضی رہا ہے، اس لیے مسلمان اس قدر جلد پسے پش نہیں رہیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے، آگے بڑھیں گے پوری قوت ایمانی کے ساتھ اور جرأت ایمانی کے ساتھ اور حمیت اسلامی کے ساتھ۔ اس ملک میں ہم زندہ رہیں گے اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہم ناامیدی کی طرف جائیں۔ ہم پوری امید اور پوری یقین اور عقیدہ توحید اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس ملک میں انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔